الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو اس بات کی ہدایت فرمائی تھی کہ جو تمہارے اندر زمانہ جاہلیت کے حوالے سے لڑنے جھگڑنے کے حوالے سے قتل و قتال اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے ایک رویے موجود تھے، اب ان سے باز آ جاؤ، بلکہ اس کے مقابلے میں اپنے اندر نظم و ضبط پیدا کرنے، اللہ سے سچا تعلق قائم کرنے کے لیے نماز قائم کرو، اور دوسری طرف انسانیت کی ہمدردی میں جو تمہیں محنت سے مال حاصل ہوئے ہیں ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اس کے بعد یہ بات بھی واضح کی کہ جو کسی بھی جنگ کے موقع پر مسلمان جماعت کو کہیں کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی ذمہ دار صرف ایک شخصیت اور ذات ہوتی ہے، امیر ہی اس کا امیر کی ذات جو ہے وہی اس کی جواب دہ ہوتی ہے، بلکہ پوری جماعت کا مطلب یہ ہے کہ پوری اجتماعیت اور جماعت وہ اس کی ذمہ دار ہے۔ جماعت کے کسی فرد سے بھی کوئی کوتاہی اور غلطی ہوتی ہے تو وہ پوری جماعت کی طرف ہی منسوب ہوتی ہے۔ اب غزوہ احد کے موقع پر جیسے مسلمانوں کو ایک جماعت کی کوتاہی کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تو بعض نام نہاد اور منافق لوگوں نے اس ساری شکست کا الزام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھرنا شروع کر دیا، تو قرآن مجید نے اس بات سے روکا اور منع فرمایا ہے کہ جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اس میں تم سب کا اپنا قصور ہوتا ہے، اس میں کوتاہی اور غلطی تمہاری اپنی موجود ہوتی ہے، آپ نے ان غلطیوں کی اصلاح کرو، ان کو درست کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک ذات گرامی ہے وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول وہ یقیناً انسانیت کے لیے درست اور صحیح فیصلہ کرتے ہیں۔ اور آج کی آیت مبارکہ میں بھی ابتدا میں اللہ نے یہی بات فرمائی ہے کہ من یطع الرسول، رسول کی اطاعت اور فرما برداری یہ تو تم پر لازم اور ضروری ہے، اور حضور کی اطاعت فرما برداری کرنے کے حوالے سے کسی قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرنا کہ ان کے کسی فیصلے سے جناب ہمیں نقصان اٹھانا پڑا ہے، تو یہ تو گویا ان کی اطاعت سے لوگوں کو روکنا ہے۔ بہت سارے لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیں گے، یا کوئی ایسی شخصیت جس کی اطاعت لازم ہے اس کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیں گے، تو لوگ ان کی اطاعت سے انحراف کریں گے، اعراض کریں گے۔ تو اس طرح کی شکوک و شبہات پیدا کرنا، پروپیگنڈے پیدا کرنا، قرآن مجید نے ان آیات مبارکہ میں اس سے روکا ہے، اور یہ بات واضح کی ہے کہ رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کے رسول کی جس نے اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور فرمانبرداری کی۔ ومن تولا، اور جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف کیا تو اے پیغمبر اس انحراف کا نقصان آپ کو نہیں انہیں ہوگا، ہم نے آپ کو ان کے اعمال کا نگران بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے تو آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے اللہ کے احکامات پہنچا دینا،
زبردستی کسی سے بات منوانا، اپنی اطاعت کروانا، یا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں، علماء ربانی ہیں، ان کا کام بھی انسانیت تک اللہ کے احکامات پہنچانا ہوتا ہے، زبردستی کسی سے بات منوانا نہیں ہوتا کہ وہ بات منوانے پر بیٹھ جائیں کہ لوگ لازمی ہماری بات مانیں۔ خود قرآن نے یہاں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہم نے اپنا رسول آپ کو بنا کر بھیجا ہے، جو آپ کی بات نہیں مانتا، منہ موڑتا ہے، تو آپ پر اس حوالے سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ ان کے نگران اور داروغہ نہیں ہیں۔ فما ارسلناک علیہم حفیظا، کہ ہم نے آپ کو ان کا حفیظ اور نگران بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ سے پوچھا جائے کہ انہوں نے کیوں نہیں آپ کی بات مانی۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ سامنے تو یہ بڑی فرمانبرداری کا اظہار کرتے ہیں، سامنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، ہم اطاعت کریں گے، ہم آپ کی بات مانیں گے، لیکن عجیب منافق ہیں، دوغلے لوگ ہیں کہ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ سے الگ ہو کر بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ہی ایک چھوٹی سی جماعت جب وہ رات گزارتی ہے تو رات اپنے کمروں میں، اپنی بیٹھکوں میں مشورے کیا حضور کے خلاف کرتی ہے۔ بیتہ بیت سے ہے، بیت اس کمرے کو کہا جاتا ہے جہاں انسان آرام کرتا ہے، ظاہر ہے وہ ایک الگ کمرہ ہوتا ہے، یعنی الگ جگہوں پہ بیٹھ کر یہ کیا کرتے ہیں، بیتہ طائفۃ منہم غیر الذی تقول، جو باتیں آپ نے کہی ہوتی ہیں، جو تعلیمات آپ نے انہیں بتائی ہوتی ہے، اس کے خلاف وہاں میٹنگیں کرتے ہیں، پراپوگنڈے کرتے ہیں۔ یہ نام نہاد مسلمان اس طرح کے حضور کے زمانہ سے چلے آتے ہیں کہ ان کا مقصد اطاعت اور فرمانبرداری نہیں ہوتا، بلکہ جو تعلیمات یا جو بات کہی ہوتی ہے اس میں سے کیڑے نکالنا، اس کے خلاف کوئی سازش کرنا، پراپوگنڈا کرنا، لوگوں کو حضور کی اطاعت سے دور کرنا، دین سے دور کرنا، اس طرح کا ان کا وتیرہ ہوتا ہے۔ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، جن باتوں میں یہ راتیں گزارتے ہیں اللہ سے وہ مخفی نہیں ہے، اللہ نے وہ سب باتیں لکھ رکھی ہیں، اور وہ اللہ لکھ رہا ہے کہ یہ کن باتوں میں ہیں، کس طرح کے پراپوگنڈوں میں اور مشوروں میں یہ راتیں گزارتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان کو فی الحال ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان سے اعراض کریں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر اعتماد کر کے آپ اپنا کام اس پہ لگے رہیں، پرواہ نہ کریں، آپ اپنے کام پر گامزن رہیں، آپ جو اللہ کے دین کے غلبے اور پھیلاؤ کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں اس میں اپنی کوشش صرف کرتے رہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ آپ کا کام بنائے گا، آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ پوری کرتے رہیں، نتائج آپ کے حق میں ہی نکلیں گے، ان کی باتوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کہتا ہے کیا یہ قرآن مجید کی تعلیمات میں غور و فکر نہیں کرتے؟ چاہیے تو یہ کہ ان کی راتیں اس طرح گزریں کہ قرآن مجید میں غور و فکر کریں کہ اللہ نے ان میں کیا احکامات و ہدایات دی، اللہ کے دین میں غور و فکر کرنے کی بجائے پراپوگنڈے کرنا ہے، کسی ایسی ذات اور شخصیت کے بارے میں جس کی مسلمانوں کو اطاعت اور فرمانبرداری کرنی چاہیے اس کے خلاف پراپوگنڈے کرنا، اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، دین سے انحراف لوگوں کا پیدا کرنے کے لیے کہ لوگ دین سے ہی دور ہو جائیں، اس طرح کے دین کے اندر مختلف قسم کی باتیں اور سازشیں کر کے باتیں کرنا۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ اگر واقعی یہ سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں، دیندار بننا چاہتے ہیں، تو قرآن مجید میں غور و فکر کریں، دین کے احکامات میں غور و فکر کریں کہ اللہ کیا احکامات ہمیں دے رہا ہے، ان پر ہم کیسے عمل کریں۔ افلا یتدبرون القرآن، دیکھو یہ قرآن مجید کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ نے جس نے اس مخلوق کو بنایا اس کے لیے اپنا ہدایت نامہ یہ نازل کیا ہے۔ اگر یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہوتی تو تمہیں اس قرآن مقدس کے احکامات اور مضامین میں بڑا اختلاف نظر آتا، ایک بات دوسرے بات سے ٹکرائی ہوئی نظر آتی، اس کے کوئی حکم دوسرے کے مخالف نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے سوا کسی دوسرے شخص کی کتاب ہوتی یا بنائی ہوتی تو لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس میں بہت زیادہ یہ اختلاف پاتے کہ اس کے مضامین آپس میں متحد اور موافق نہ ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ کچھ لوگ کچھ مسائل پوچھنے کے لیے آئے،
بعض آیات مبارکہ، آپ ابھی گھر میں تشریف تھے، باہر دروازے پر کھڑے آپس میں وہ الجھنے لگ پڑے مسائل کے بارے میں، ایک قرآن کی آیت کا کوئی مطلب بیان کرنے لگا، کوئی دوسرا بیان کرنے لگ پڑا، آپ تک اندر آوازیں پہنچی تو آپ سخت غصے کی حالت میں باہر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تنبیہ کرتے ہوئے ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اللہ کی تعلیمات کو آپس میں کیا ہے، ان کا ٹکراؤ پیدا کیا، ان کے درمیان میں تضاد پیدا کیا۔ تو یہ اللہ کی تعلیمات میں تضاد نہیں ہے، تم جو بات سمجھ تمہیں آتی ہے تو وہ سمجھو، جو نہیں سمجھ آتی تو اپنے ان لوگوں سے اس رجوع کرو جو اس بات کو سمجھتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ان سے رہنمائی لو، اور اگر وہ نہیں تو قیامت تک، کیونکہ یہ نظام قائم رہنا ہے دین کا، حضور کے جو وارثین ہیں، علماء ربانی ہیں تو ان سے رہنمائی لو کہ ان آیات مبارکہ کا کیا مطلب ہے۔ قرآن مقدس میں یا احادیث مبارکہ میں یہ جو کچھ بیان ہوا ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ان کو سمجھایا جائے۔ تو قرآن میں کہیں اختلاف نہیں ہے حقیقت میں، لیکن تمہیں کہیں اختلاف نظر آئے، کوئی بات سمجھ نہ آئے تو تمہیں چاہیے کہ غور و فکر کرو۔ اس میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو خود اللہ کی تعلیمات میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن مقدس کی تعلیمات میں غور و فکر کرے، سمجھ نہ آئے تو پھر اپنے علماء سے رجوع کرے۔ قرآن نے ایک اور بات بھی یہاں واضح کی ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ پروپیگنڈا بہت بڑا، ہمیشہ سے ایک بہت بڑا ہتھیار رہا ہے دشمنوں کا۔ ظالم طاغوتی طاقتیں، مفاد پرست قوتیں ہمیشہ پروپیگنڈا کرنا ان کا وتیرہ اور عادت رہی۔ قرآن مجید نے یہاں بیان فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے، پروپیگنڈا کرنا ان کی عادت بن چکی ہے نام نہاد مسلمانوں کی، کہ جب ان کے پاس کوئی بات امن کی آئے یا خوف کی آئے تو اذاعوا بھی، اس کو پھیلا دیتے ہیں، آگے پروپیگنڈا کر دیتے ہیں، اس کی تحقیق کے درپے نہیں ہوتے۔ قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی فاسق فاجر مفاد پرست تم تک کوئی خبر لے کر آئے تو ایسے نہیں کہ اس کی بات سنی سنائی اس پر یقین کر کے بیٹھ جاؤ اور آگے بیان کرنا شروع کر دو، بلکہ فتبینوا، تحقیق کر لو، پوری تحقیق کرو کہ اس بات کی حقیقت کیا ہے، کہاں سے یہ بات نکلی ہے، اس کی سچائی بھی ہے یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہوتی ہے کہ وہ بات سنی سنائی آگے کرنا شروع کر دے، اس کی تحقیق تک، اس کی تہ تک نہ پہنچے، اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہ کرے، بس سنی سنائی باتیں بغیر تحقیق کی آگے بیان کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں نے، اس طرح کے نام نہاد لوگوں نے پروپیگنڈا کر دیا کہ حضور نے اپنے ازواج مطہرات کو طلاقیں دے دی۔ اب یہ پروپیگنڈا بہت زیادہ پھیل گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قباء میں موجود تھے، ان تک بھی یہ پروپیگنڈا پہنچا تو بڑے پریشان ہوئے۔ وہ آئے، مدینہ میں آئے اور لوگوں سے پوچھا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی؟ لوگوں نے یہی بتایا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین نہیں آیا، وہ خود سیدھے حضور کے پاس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے تو طلاق نہیں دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ کیسا پروپیگنڈا تھا، جو کیسی باتیں تھیں جو میں نے سنی ہیں، اللہ کی پناہ یہ کس طرح لوگ اور شیطان پروپیگنڈا کرواتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس سے باہر آئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو قطعاً کوئی طلاق نہیں دی ہے، یہ منفی اور غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کے جب حضور کے بارے میں نام نہاد مسلمان پروپیگنڈا کرنے سے باز نہیں آتے تو کیا آج وہ پروپیگنڈے ختم ہو گئے؟ آج بھی قیامت تک اس طرح کی حالتیں رہیں گی۔ سچی مسلمان جماعت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم پر لازم ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی بات پہنچے، امن کی ہو چاہے خوف کی ہو، تو اس کو پھیلا نہ دو، بلکہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر اس بات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر جاؤ یا
تم میں سے جو ان مسلمانوں میں سے جو اولو الامر ہیں، اس بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والے ذمہ دار لوگ ہیں. مثلاً حکومت میں ایسے پراپوگنڈے عوام میں پھیلائے جا رہے ہیں تو حکومت کے ذمہ دار، جس محکمے کے متعلق کوئی پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے اس محکمے کا جو اعلیٰ افسر ہے اس تک بات پہنچائی جائے. یا علماء ہیں تو علماء کی طرف بات پہنچائی جائے کہ یہ بات پھیلائی جا رہی ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے. جو بھی اہل معاملہ ہیں، معاملے کو سمجھنے، ان کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان تک یہ بات پہنچائے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن نے واضح کر دیا وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. ان میں سے جو معاملے کو سمجھنے والے لوگ ہیں، جو اہل علم ہیں، ان تک بات کو لے کر جائیں. تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. تو البتہ یقیناً اس کو جان لیں گے وہ لوگ جو ان میں سے استنباط کرنے والے ہیں، بات کی تہ تک پہنچنے والے ہیں. استنباط کہتے ہیں کہ مخرج سے، معدن سے، اپنے اصل مقام سے کوئی چیز نکالنا، کہ اصل اس خبر کے پیچھے حقیقت کیا ہے، یہ دشمن نے پھیلائی ہے یا یہ سچائی پر مبنی بات ہے، یہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. ان میں سے جو اہل علم ہیں، جو اولو الامر ہیں، وہ یہ بات جان لیں گے کہ یہ حقیقت اس کی کیا ہے، اس کی سچائی کتنی ہے، جھوٹ اس میں کتنا شامل ہے، اس کے پیچھے فساد اور مقاصد کیا ہیں، خرابیاں کیا ہیں. فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. دیکھو اگر اللہ کا تم پر فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. یقیناً تم شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور پھر شیطان تو تمہیں جہنم میں پہنچا کر چھوڑتا. یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنے احکامات و ہدایات تم پر واضح کر رہا ہے. لیکن الا قلیلا، تھوڑے سے لوگ وہ ہوں گے جو شیطان سے بچیں گے، وگرنہ اکثر شیطان کے قابو میں آ جائیں گے. شیطان ان کو گمراہ کر کے چھوڑے گا، ان کو ہدایت سے ہٹا کر جھوٹے پراپوگنڈوں میں لگا دے گا. وہ منفی باتیں ڈھونڈیں گے اور تلاش کریں گے. کسی انسان کے بارے میں منفی سوچ رکھنا بہت سارے لوگوں کا مشغلہ ہوتا ہے کہ کیا ہے، اپنا وقت گزاری کے لیے کوئی نہ کوئی انہوں نے موضوع بحث بات بنانی ہوتی ہے. اب وہ لوگوں کو یا لوگوں کے متعلق ایسی باتوں کو ڈھونڈتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور اس کو آپس میں بحث و مباحثہ، تکرار کا باعث اور ذریعہ بنا کر لوگوں کے درمیان میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو قرآن مجید نے فرمایا کہ ہم نے یہ بات تم پر واضح کر دی ہے کہ مسلمان جماعت کو سنی سنائی باتوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے، ان کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. وگرنہ شیطان کے پیچھے تم لگ جاؤ گے، اور شیطان کے پیچھے لگنے والے زیادہ لوگ ہوں گے، تھوڑے لوگ ہوں گے جو شیطان کی اس اغوا سے، اس گمراہی سے اپنے آپ کو بچائیں گے. لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے مسلمانوں میں، مخلص مسلمانوں میں شامل فرمائے. اور جھوٹا پراپوگنڈا کرنے والے اور اسی طرح قرآن مقدس کی تعلیمات میں بجائے غور و فکر کرنے کے اس سے دور بھاگنے والے، اس سے اعراض کرنے والے، ایسے لوگوں میں ہم شامل نہ ہوں. اللہ کی تعلیمات کو سمجھیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے.